حقیقت یہی ہے کہ ہمارے بھی جو ہے نا وہ خلوص سے کی گئی، خلوص نیت سے کی گئی جو ہماری نیکیاں تھیں ان کو لوگوں نے پیروں تلے روندا، بڑا ڈس ہارٹ ہوئے، بڑی تکلیف ہوئی. ظاہر مطلب دنیا جو ہے وہ مسائل کا گڑھ بنتی جا رہی ہے اور ہر بندہ اپنے آپ میں جو ہے نا وہ ایک مطلب کہنا چاہیے نا مسئلہ نہ بھی ہو تو پیدا کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو ایسی سچویشن میں ہاں مطلب جب آپ سوشل میڈیا کھولیں تو سامنے جو ہے نا جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں انسان جو ہے نا وہ مطلب ڈپریشن میں ہی جانے کے اور کوئی وہ نہیں راستہ رہ جاتا سوائے ڈپریشن کے. لیکن ایسے میں اس طرح کا کوئی ہلکا پھلکا پروگرام ہو، جیسے پہلے میں نے شارق کے بھی دیکھا تھا تو اس میں بھی جو ہے نا وہ ہلکے پھلکے انداز میں بہت ساری چیزیں آپ نے شامل کی. تو اسی طریقے سے اگر کمیونٹی کے یا ہمارے پاکستانی جو قوم ہے پوری دنیا میں اتنے اچھے اچھے کام کر رہی ہیں تو اگر اسی طریقے سے پازیٹیو چیزیں ان کے سامنے لاتے رہے تو ایک ہلکا پھلکے انداز میں اس کو آپ انٹرٹینمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ذرا مطلب اپنے دیگر معاملات سے ہٹ کر انسان جب بات کرتا ہے تو وہ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور اس طریقے سے سننے والا بھی. تو مجھے بڑی اچھی کامنٹس لگی جس طرح سے آج ہمارا پروگرام ہوا ہے. مجھے امید ہے کہ ہمارے سننے والوں کو بھی اچھا لگا ہوگا. اب تو شرم بھی آتی ہے وہ کرتے ہوئے لیکن جب بھی یاد آتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ جب میں فرسٹ بیبی جو ہے وہ میرا جو ہے نا میں نے کنسیو کیا تو میں بلڈ دینے کے لیے گئی نا اس وقت بالکل ارلی اسٹیج پہ لینگویج شروع ہوئی تھی اور میرے مشکل سے مجھے جو ہے نا یہاں آئے ہوئے کتنے 3-4 ہفتے ہی پڑھی ہوگی تو میں نے بڑی کانفیڈنٹلی جو ایک آدھ جملے جو ہے نا وہ رٹ لیے تھے تو میں نے بڑی کانفیڈنٹلی اس سے کہا کہ اشوائس نہیں تو آگے بڑے محبت سے مجھے تھپایا اور اپنا کام کر کے چلی گئی. بعد میں مجھے میرے میاں جی جو ہے نا وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے تمہیں پتا تم نے کیا اسے کیا پوچھا تھا تم نے کیا کہا. میں نے کہا ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں. تو میں سمجھتے کہ یہ بات کر رہے ہوتے تھے اور یہ ہنستے تھے تو ان کے پیچھے میں ہنستی تھی. صحیح. ہمیشہ اپنے دوستوں میں لیڈ کرتی تھی اور جو ہے ہاں ڈومینیٹنگ پرسنالٹی میری ہمیشہ سے تھی. اگر کوئی دوست کوئی بچپن کی شکایت بھی لے کر آتی تھی تو وہ یہی کہتی تھی کہ ہمیشہ یہی ٹیچر کیوں بنتی ہے. تو میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ ایک سال حالانکہ عدیل ماشاءاللہ بہت اچھے شوہر لیکن ایک سال تک مجھے بڑا ہی دکھ تھا کہ میری شادی جرمنی میں کیوں ہوئی پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی. مطلب جرمنی میں لینگویج کا مسئلہ تو نہیں ہوگا ہمیں وہ فیلڈ بتائیں جس میں لینگویج کا مسئلہ نہ ہو. تو بھائی جاب پر آپ کو لینگویج اگر نہیں بھی چاہیے آپ انگلش میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کو روٹین لائف میں چاہیے. جیسے آپ پاکستان میں کسی قصائی سے کسی سبزی والے سے انگلش میں نہیں کہہ سکتے کہ آئی نیڈ دس اینڈ آئی نیڈ دس. یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بچوں کے رشتوں کا. نہیں ہماری سنڈے منڈے ٹیوزڈے کو یہ 2 دن ہماری کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہم قرآن کی ترجمہ ماشاءاللہ سے ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو صحیح مسلم ہے صحیح بخاری ہے یہ پڑھائی جاتی ہے. آپ کو جو ویرائٹی جس طرح کی چیز چاہیے جیولری چاہیے آپ کو جو ہے نا پاکستان سے کیونکہ پاکستان کے مطلب میں کہتی ہوں کہ دنیا میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہمارے کپڑے کا. ڈاکٹر عبد الباری صاحب جو ہے وہ یہاں آئے تھے ثانیہ صحیح میں تھی وہ یہاں آئی تھی. تو اس طرح سے ہمارا ایک چیریٹی کا بہت کامیاب پروگرام رہا. میٹرک کے بعد اگر آپ چاہتی دوبارہ آپ کی لائف شروع ہوتی تو ایک جرنلزم آپ کو اختیار نہ کرتی تو کیا آپ کو موقع دیا جائے کہ کسی بھی ایک بڑی شخصیت کا انٹرویو کرنا پڑے تو آپ کن کا نام لیں گے؟ ٹائم فرصت کا مل جائے 2-4 گھنٹے تو گانے غزلیں یا فلم یا سوشل میڈیا تو کوئی ایسی خواہش جو رہ گئی ہوں ملے موقع تو کون سے ایسے ملک میں گھومنا چاہیں